نظام لاہور کا لیجنڈ کیا ہے؟ کیا اسے صرف لوک داستانوں اور گیتوں نے ہی جنم دیا ہے؟ انگریز سرکار کے خلاف ریزسٹنس کی ہر کہانی کے ہیرو ڈاکو ہی کیوں قرار دیے جاتے ہیں؟ پنجاب کے اس ہیرو یا ولن کی کہانی جانیے اس ویڈیو میں۔ نظام لاہور کا تعلق پنجاب کے اس ماحول سے تھا جب پنجاب سکھوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ پہلے مغلوں اور پھر سکھوں کو زیر کرنے کے بعد اب مکمل طور پر انگریز پنجاب اور بر صغیر پر قبضہ کر چکے تھے۔ پنجاب اپنی خوشحالی کی وجہ سے کلونیلزم کا مقصد بھی پورا کرتا تھا۔ انگریز سرکار یہاں کی زراعت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر کے یہاں سے پیسہ بنانا چاہتی تھی۔ انہیں یہاں سے گندم اور خاص طور پر برطانوی ٹیکسٹائل کے لیے کاٹن کی بھی ضرورت تھی۔ یوں پنجاب ان کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی تھی۔ اس لیے انگریز سرکار اب یہاں مکمل لا اینڈ آرڈر چاہتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ رہی سہی تمام شورشوں کو دبانا بھی۔ نظام لاہور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سکھوں کے دور حکومت میں ترن تران صاحب میں پیدا ہوا تھا۔ اگرچہ نظام لاہور کو بچپن سے ہی انگریز پسند نہیں تھے، لیکن لاہور ہونے کی وجہ سے وہ ان کے لیے تلواریں وغیرہ بنایا کرتا تھا۔ 1849 میں جب وہ 13 یا 14 سال کا تھا تو اس وقت پنجاب سکھوں کے ہاتھ سے چھن گیا اور تب یہاں کمپنی سرکار قائم ہو گئی تھی۔ تب انگریزوں نے یہاں پولیس کا اپنا نظام انٹروڈیوس کروانا شروع کر دیا۔ انگریز سرکار ان علاقوں کو گورن کرنے کے لیے نئے قوانین لے کر آ رہی تھی جو خاصے سخت تھے۔ وہ لوگ جو انگریزوں کا ساتھ دیتے تھے یا اپنوں سے غداری کرتے تھے انہیں نوازا جا رہا تھا، اور جو ریزسٹ کرتا تھا ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جاتا۔ انگریز پولیس افسروں کی ہر جگہ موجودگی کی صورت میں ان کی پریزنس یہاں واضح نظر آنے لگی تھی۔ یہ قبضہ اب صرف دلی اور پنجاب کے تخت پر نہیں تھا، بلکہ لوگوں کی زندگیوں اور روزمرہ کے معاملات پر تھا، اور یہاں کلونیلزم اب فل فارم میں نظر آنے لگی تھی۔ اس وقت لوگوں کے اندر 1857 کے ناکام انقلاب کے بعد ان فرنگیوں کے خلاف پہلے ہی فرسٹریشن تھی۔ یہ تبدیلیاں لوگوں کے غصے کو اور ابھارنے لگیں، اور لوگ اس برٹش راج اور ان تبدیلیوں کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ 1857 کے بعد اگرچہ بڑے پیمانے پر ریزسٹنس دم توڑ چکی تھی، لیکن 1860 تک بھی اس علاقے میں بہت سے لوگ انگریزوں کے خلاف سرگرم تھے اور انگریزوں کو اور ان کے حمایت یافتہ ہندوستانیوں کو نشانہ بنایا کرتے تھے۔ اس وقت پنجاب میں خاص طور پر کئی سکھ گروپ انگریزوں کے خلاف سرگرم تھے۔ انگریزوں نے پنجاب سکھوں سے ہی چھینا تھا، اس لیے ان میں غصہ اور بھی زیادہ تھا، اور یہ گروپ ایکٹیو بھی زیادہ تھے۔ اپنے آس پاس ہوتی یہ تمام تبدیلیاں نظام لاہور بھی دیکھ رہا تھا اور اسے یہ افیکٹ بھی کر رہی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نظام لاہور اپنی ماں اور بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی انگریزوں سے نفرت کا علم سب کو تھا اور اس کے گھر والے اسے محتاط رہنے کا مشورہ بھی دیتے تھے۔ کہتے ہیں 1868 میں ایک دن نظام کی ایک برطانوی پولیس اہلکار کے ساتھ بحث ہوئی، اور اس افسر کی طرف سے ہندوستان کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ سے اس نے اپنی سخت انسلٹ محسوس کی۔ نتیجے کے طور پر اس نے اس افسر کو مار ڈالا۔ نظام لاہور کے پاس وہاں سے نکلنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھی، اور وہ وہاں سے بھاگ کر ایک ایسے ہی گروہ جو کہ انگریزوں کے خلاف کارروائیاں کرتا تھا اس میں شامل ہو گیا۔ یہ جیت سنگھ اور ملکیت سنگھ کا گروہ تھا، جو دونوں ببر اکالی کے حامی تھے۔ اس وقت جو سکھ ریزسٹنس گروپس تھے وہ پھر سے خالصہ راج کی بحالی چاہتے تھے۔ ان کی ریزسٹنس کا ماڈل بھی انگریز پولیس والوں پر حملے کرنا اور سرکاری آفیشلز اور مقامی لوگ جو انگریزوں کا ساتھ دیتے تھے انہیں ٹارگٹ کرنا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نظام کا تعلق ایک غریب لوہار خاندان سے تھا، اور اس کی بوڑھی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنے بیٹے نظام کو تعلیم دلوا رہی تھی۔ گھر میں نظام کی ایک جوان بہن بھی تھی۔ نظام نے اپنی بھٹی میں پہلے لوہے کی ایک برچھی بنائی اور پھر ایک پستول بھی بنا لیا۔ آہستہ آہستہ سارے گاؤں کو پتہ چل گیا کہ نظام کے پاس ہتھیار ہیں، اور اس کی انگریزوں سے نفرت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ نظام کئی دفعہ ساری رات گھر سے باہر گزارتا۔ ایک رات جب وہ واپس آیا تو دیکھا اس کی ماں مر چکی تھی۔ پوچھنے پر بہن نے بتایا کہ ایک انگریز پولیس افسر کیپٹن کول نے گھر پر ریڈ کیا اور گھر کی تلاشی لی،
उसने पिस्तौल और बर्छी भी ढूंढ निकाली और माँ पर तशद्दुद भी किया जो ये सह न सकी। एक और रवायत यह है कि उस अंग्रेज पुलिस अफसर ने उसकी बहन को भी ज्यादती का निशाना बनाया। कहते हैं निज़ाम के लिए यह वाकया उसकी जिंदगी का फैसला कुन मोड़ था। उसी रात उसने अपनी बहन को साथ ले जाकर अपने दोस्त मोहम्मद शफी से उसकी शादी कर दी और खुद घर बार छोड़कर एक वीरान हवेली में पनाह ले ली जो आज भी किकरा वाला हवेली के नाम से मशहूर है। कहते हैं अगली रात निज़ाम पुलिस स्टेशन पहुंचा और उस अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन कोल को कत्ल कर दिया जिसने उसकी मां को मारा था और फरार हो गया। अगले दिन लोगों को यह भी इत्तला मिली कि सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस रोनाल्ड की लाश भी रोही नाले में पाई गई है। जब पुलिस वहां पहुंची तो निज़ाम लोहार की बर्छी रोनाल्ड के सीने में गड़ी हुई थी। बहरहाल निज़ाम अब जीत सिंह और मलकीत सिंह के ग्रुप में शामिल हो गया था। निज़ाम लोहार ने अब उनके लिए हथियार भी बनाना शुरू कर दिए थे। इसी दौरान वो अंग्रेज़ों का साथ देने वाले मकामी लोगों को निशाना बनाता और उनका माल लूट कर गरीबों में तकसीम कर दिया करता था। इसी वजह से उसे हिंदुस्तान का रॉबिन हुड भी कहा गया। रॉबिन हुड का कैरेक्टर इंग्लिश फोकलोर का हिस्सा है और वो भी ऐसा ही फिगर था। इंग्लिश फ्यूडल सोसाइटी में भी जागीरदार बहुत ताकतवर थे, सिस्टम उनको प्रोटेक्ट करता था, लेकिन रॉबिन हुड इसी तरह से अमीरों से माल लूट कर गरीबों में तकसीम कर दिया करता और गरीबों का साथ देता था। निज़ाम लोहार की इन कार्रवाइयों और इन पुलिस अफसरान के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद जहां निज़ाम लोहार एक लोकल लेजेंड बन चुका था, वहीं बरतानवी राज के लिए वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। निज़ाम और उसके साथी अपने आप को फ्रीडम फाइटर्स समझते थे। ये अपने आप को तहरीके जंगे आज़ादी के मुजाहिद कहते थे। क्विट इंडिया मूवमेंट की तरह निज़ाम और उसके साथियों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ पंजाब छड्डो तहरीक शुरू कर दी, जिसका मकसद अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालना था। वो इसीलिए पुलिस वालों और सरकारी इमलाक पर हमले करने लगे। जैसे जैसे वक्त गुजरा इस कॉज में और भी लोग शामिल होते चले गए। तहरीक आज़ादी के मजीद बागियों के साथ मिल जाने, उनकी हिमायत करने और उनके पुलिस पर हमलों की वजह से बरतानवी पुलिस ने निज़ाम लोहार की कड़ी निगरानी शुरू कर दी। इस सर्वेलेंस की वजह से निज़ाम लोहार अक्सर अपने घर से बाहर रातें गुजारता था और बाज़ औक़ात छांगा मांगा के जंगल को महफूज पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करके उनसे बचता फिरता था। जिस तरह इंडिया में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की रियासतों का इलाका चंबल अपने ज़माने के मारूफ डाकुओं की पनाहगाह के तौर पर जाना जाता है, उसी तरह लोहार के पास कसूर का छांगा मांगा जंगल आज़ादी से पहले और बाद में और अब भी डाकुओं की पनाहगाह रहा है। स्क्रॉल की एक स्टोरी के मुताबिक पंजाब के इलाहाक के फ़ौरन बाद अंग्रेज़ों की तरफ से जमा किए गए ज़मीन के रेवेन्यू के रिकॉर्ड के मुताबिक छांगा मांगा के जंगल का नाम दो डाकुओं के नाम पर था जो बरतानवी कैद से फरार होकर इस घने जंगल में गायब हो गए। वो दोनों रातों को निकलते और मुसाफिरों को लूटते, लेकिन फिर दोनों बिलाखिर पुलिस मुकाबले में मारे गए। लेकिन लोक कहानियों में बयान किया जाता है कि उनके भूत इस जंगल में रहते हैं। आज छांगा मांगा का जंगल नेशनल पार्क में तब्दील हो चुका है और लाहौर के आसपास के अहम टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। कहते हैं एक रात अंग्रेज पुलिस ने तहसील पट्टी के टिब्बे वाले कब्रिस्तान पर छापा मारा, लेकिन निज़ाम लोहार उस अड्डे को छोड़कर सोली की तरफ चला गया था। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने इलाके के मशहूर बागी सोजा सिंह की मां से हुई। उसने निज़ाम को बताया कि सोजा सिंह को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। निज़ाम ने तसल्ली दी और खुद सोजा सिंह को छुड़वाने के लिए चल पड़ा। पुलिस से सख्त मुकाबले के बाद निज़ाम लोहार ने सोजा सिंह को छुड़वा लिया। इस पर सोजा सिंह की मां ने निज़ाम लोहार को अपना बेटा बना लिया। निज़ाम और सोजा एक दूसरे के काफ़ी करीब होते चले गए। निज़ाम लोहार और सोजा सिंह मिलकर अंग्रेज़ों पर हमले करने लगे। ये दोनों अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ मंसूबे बनाते और किसानों को साथ मिलाने के लिए रातों को गांव-गांव फिरने लग गए। निज़ाम लोहार इस दौरान एक फ्यूजिटिव था और ऑन दी रन था। अंग्रेज़ सरकार ने कई दफ़ा इसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो ठिकाना बदलता रहता था। पुलिस इसे हर जगह ढूंढ रही थी और उसके सर की कीमत मुकर्रर कर दी गई, लेकिन दूसरी तरफ उसकी सपोर्ट भी बढ़ रही थी। सोजा सिंह, जबरू और चिराग माछी भी उसके साथियों में शामिल हो चुके थे। उसके हमले भी बढ़ रहे थे और अंग्रेज सरकार और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती जा रही थी। रवायत है कि एक दिन सोजा सिंह की मां की बीमारी का सुनकर निज़ाम वापस हवेली आया। वहां पहुंचकर निज़ाम को मालूम हुआ कि सोजा सिंह साथ वाले गांव की एक लड़की से प्यार करने लगा है। उसका नाम छीमा माचन था और ये कोई अच्छे किरदार की नहीं थी।
نظام کو یہ بات پسند نہ آئی. اس نے لڑکی کو بلا کر سمجھایا کہ وہ سوجا سنگھ کی جان چھوڑ دے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے سوجا سنگھ کو نظام لوہار کے خلاف بھڑکایا تو وہ نظام کے خلاف ہو گیا. پیار اندھا ہوتا ہے. یہ لڑکی نظام اور سوجا سنگھ کے درمیان لڑائی کا سبب بن گئی. کہتے ہیں سوجا سنگھ نے 10,000 روپے اور 4 مربع زمین کے لالچ میں، جو اس وقت نظام کے سر کی قیمت مقرر کی گئی تھی، نظام کی مخبری کا فیصلہ کر لیا. اس نے ایک روز نظام کے آنے سے پہلے تھانے میں اطلاع کر دی کہ نظام لوہار آج ہمارے گھر میں ہوگا اور کل واپس چلا جائے گا. انگریز پولیس ایسی ہی مخبری کی تلاش میں تھی اور فوری حرکت میں آ گئی. نظام لوہار جس کمرے میں سویا تھا، پولیس نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور چند سپاہی چھت پر چڑھ کر کمرے کی چھت کو توڑنے لگے. اسی دوران کہتے ہیں کہ نظام لوہار اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا جو 1 گھنٹہ جاری رہا. روایت ہے کہ پھر نظام نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا. اس کی گھوڑی اسی کمرے میں بندھی ہوئی تھی. نظام نے سر پر لوہے کا تسلا رکھا اور گھوڑی کو بھگانے کے لیے سیٹی ماری. کہتے ہیں جب وہ گھر کی دہلیز پار کر رہا تھا تو اس کا سر دہلیز سے جا ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور پھر پولیس نے اس پر گولیاں برسا دی. نظام کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے قصور کے سول ہسپتال لائی گئی. کہتے ہیں پنجاب کے لوگ اپنے اس ہیرو کی لاش کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے. روایت یہ بھی ہے کہ حکومت نے اعلان کر دیا کہ جو مسلمان نظام لوہار کے جنازے میں شریک ہوگا اسے 2 روپے ادا کرنا ہوں گے. اس طرح سے 35,000 روپے اکٹھے ہو گئے. نظام لوہار کو قصور شہر کے بڑے قبرستان میں دفن کر دیا گیا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب سوجا سنگھ کی ماں کو پتہ چلا کہ اس کے بیٹے نے مخبری کر کے نظام لوہار کو مروایا ہے تو اس کی ماں نے سوجا سنگھ کو جبرو کے سامنے خود گولی مار دی کہ اس نے نظام کے ساتھ غداری کی ہے، اور جبرو کو اس بات کا گواہ بھی بنایا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے. نظام لوہار کی کہانی میں فیکٹ اور فکشن کو بالکل الگ الگ کرنا ایک مشکل کام ہے. نظام کی یہ کہانی فولکلور کا حصہ ہے. داستانوں اور گیتوں نے مل کر اسے جنم دیا ہے، لیکن نظام لوہار کا یہ لیجنڈ پنجاب کے فوک کلچر میں جیسے رچ بس گیا ہے. یہ ایک ایسا کیریکٹر تھا جس نے ہمیشہ اتھارٹی اور سٹیٹس کو کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو انسپائر کیا، خاص طور پر پنجاب کے کانٹیکسٹ میں جہاں پولیس کی زیادتی کے خلاف ہمدردی ایسے کیریکٹر کے ساتھ ہی رہی جو ان کو چیلنج کرتا تھا، چاہے پولیس انگریز کے دور کی ہو یا آج کی. اسی لیے پاکستان میں اس پر بار بار فلمیں بنی. پاکستانی ہدایت کار جمیل اختر نے نظام لوہار کے نام سے ایک فلم بنائی جو کہ 1966 میں ریلیز ہوئی. اس کے بعد 1979 میں نظام ڈاکو کے نام سے ایک فلم بنی. کیسے ہو سکتا تھا کہ سلطان راہی اس کا کردار ادا نہ کرتے؟ فلم میں وہ اسی کردار میں نظر آئے. ایک ٹی وی ڈرامہ بھی بنا جس میں پاکستانی ایکٹر فردوس جمال نے یہ لازوال کردار ادا کیا جسے امجد اسلام امجد نے لکھا تھا. سوال یہ ہے کہ برِ صغیر میں تاریخ کے اس موڑ پر ہمیں یہ ڈاکو ہی ہیرو کیوں نظر آتے ہیں؟ صرف نظام لوہار ہی نہیں بلکہ ملنگی، جگا، جبرو اور اس جیسے کئی اور کردار ہیں جو لوگوں کے لیے فریڈم فائٹرز تھے اور برٹش سرکار کے لیے ڈاکو. نظام لوہار بھی اسی زمانے کا کردار ہے جب سرکاری ریکارڈ میں یہ فرق کرنا مشکل تھا کہ کوئی ڈاکو ہے یا فریڈم فائٹر. یہاں انگریز کی سرکار تھی اور اس کے خلاف مزاحمت کے ہر کردار کے ساتھ یہی ہوتا رہا. سرکار اسے ڈاکو قرار دیتی تھی کیونکہ وہ ایسی کسی بھی تحریک کو دبانا چاہتی تھی، خاص طور پر پنجاب میں جہاں وہ اپنا رول اور کنٹرول ہر صورت قائم رکھنا چاہتے تھے. انگریز بیوروکریسی اسے آزادی اور ریزسٹنس کی بجائے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا کر پیش کرتی اور ایسے لوگوں کو ڈاکو قرار دیتی. لیکن لوگوں کے لیے یہ ہیرو ہی رہے. لوک داستانوں اور گیتوں میں ان کا ذکر ہوتا تھا. ان کی کہانیاں پنجابی ڈھولوں میں سننے کو ملتی تھی. ملنگی اور نظام لوہار جیسے کردار جنہیں یہاں کا رابن ہوڈ کہا جاتا تھا، انہیں لوک داستانوں میں اتنا رومانٹیسائز کیا جاتا ہے کہ ان کی بہادری کے گیت آج بھی گائے جاتے ہیں. ان کرداروں کا ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ بھی ہے. برٹش راج نے جو کلونیل اور فیوڈلسٹ سوسائٹی بنائی اس میں کچھ لوگ جو انگریز کا ساتھ دے رہے تھے یا اپنوں سے غداری کرتے تھے وہ امیر سے امیر ہوتے جا رہے تھے، لیکن پنجابی کاشتکار کمزور ہوتا جا رہا تھا. اس کے لیے پولیس، سرکار اور ان جاگیرداروں سے ڈیل کرنا مشکل ہو رہا تھا. اس لیے وہ اس ریزسٹنس کو پسند کرتا تھا اور اسے اپریشیٹ کرتا تھا. ایسے میں اس کے لیے جیت یا ہار کی اہمیت نہیں تھی، صرف
रेजिस्टेंस मैटर करती थी कि किस कदर फोर्सफुल फाइट की है। और अभी भी हमारी बहुत सी पंजाबी फिल्मों में आपको यही थीम नज़र आएगी। निज़ाम लोहार जैसे जो लेजेंड्स और फोकलोर्स हैं, उन कहानियों की बेस भी यही है। इन लोकगीतों में भी यही पैगाम है कि ये ना देखा जाए कि कामयाबी मिलेगी या फिर शिकस्त, बल्कि इस सोच से बेपरवाह होकर ताकतवर के खिलाफ मज़ाहमत करना होगी। इसलिए पंजाब की तारीख में इनके लिए शहीद या फ्रीडम फाइटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इंडिया ने आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी जश्न के तौर पर मनाया और इस दौरान मुजाहिदीन आज़ादी को याद किया गया, जिनमें से एक नाम निज़ाम लोहार का था। आज़ादी के अमृत महोत्सव की इस वेबसाइट पर निज़ाम लोहार के बारे में लिखा गया है कि वो एक वतन परस्त जंगजू था जिसे बरतानवी हुकूमत ने डाकू करार दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि हम शायद अभी भी कंफ्यूज हैं। हम अभी तक वाज़े नहीं कर सके कि निज़ाम लोहार डाकू था या फ्रीडम फाइटर। वैसे आपके ख्याल में ये कौन था, डाकू या फ्रीडम फाइटर? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।